دور جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں احمد نام کا ایک غریب مگر محنتی کسان اپنی بیوی زارش کے ساتھ رہتا تھا۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد اس کی جھونپڑی کے باہر جلنے والا دیے کا پیلا سا شعلہ اس کے خوابوں سے زیادہ دھندلا تھا، مگر زارش ہمیشہ کہتی کہ شکر سے دل روشن ہوتا ہے، دیے سے نہیں۔ احمد اکثر مسکرا کر جواب دیتا، شکر، میرے ہاتھوں کی لکیر بھی شاید میری محنت سے خوف زدہ ہے، قسمت کا مذاق لگتی ہے میری زندگی۔ مگر زارش پھر بھی ہر رات اللہ کا شکر ادا کرتی، اے رب، جو تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت دے، کیونکہ بے برکتی دولت میں بھی ہو سکتی ہے۔ ایک رات آسمان پر بادلوں کی ایک عجیب گرج تھی، جیسے کوئی قریب ہی چیخا ہو۔ زارش نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، احمد، مجھے لگتا ہے آج کچھ ہونے والا ہے۔ مگر اس رات احمد کو ایک خواب آیا۔ ایک بوڑھا نورانی چہرے والا فقیر اس کے کھیت میں کھڑا کہہ رہا تھا، احمد، شکر زمین کو زندہ کرتا ہے اور ناشکری زمین کو سکھا دیتی ہے۔ تمہاری کھیتی مر کیوں رہی ہے؟ کیونکہ تم نے اپنے دل کو ناشکری سے مرنے دیا ہے۔ احمد نے خواب میں خود کو کہتا پایا کہ میں تو محنت کرتا ہوں مگر اس کا نتیجہ نہیں ملتا۔ فقیر نے کہا، نتیجہ محنت سے نہیں بلکہ نیت سے نکلتا ہے، تمہاری نیت میں شکر نہیں رہا۔ پھر اچانک فقیر کی آنکھیں چمکیں اور وہ دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گیا۔ احمد گھبرا کر جاگ اٹھا، شیزہ بھی ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا احمد؟ وہ بولی۔ احمد کا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ بولا، یہ مجھے عجیب خواب آیا ہے، جیسے کوئی مجھے خبردار کر رہا ہو۔ شیزہ نے فوراً کہا، شاید اللہ چاہتا ہے کہ تم بدل جاؤ، کیوں نہ ہم کل سے شکر سے دن شروع کریں؟ شیزہ بولی۔ احمد ناراض ہو کر بولا، شکر سے بھوک نہیں مٹتی شیزہ۔ اس کے بعد وہ جا کر سو گیا، لیکن وہ رات اس پر بھاری تھی۔ باہر کھیتوں پر عجیب سا سکوت طاری تھا۔ دروازے پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ احمد لپک کر باہر نکلا تو کوئی نہ تھا، مگر اس کے کھیت کے درمیان ایک ٹمٹماتی روشنی جل رہی تھی، بغیر شعلے کے، بغیر دیے کے، صرف ایک چمک، جیسے کوئی چھپی ہوئی آنکھ اسے دیکھ رہی ہو۔ اگلی صبح احمد کھیت کی طرف گیا تو حیرانی سے اس کی آنکھیں لرز گئی۔ رات تک مرجھائے پودے اس طرح سیدھے کھڑے تھے جیسے انہیں زندگی کی نئی سانس دی گئی ہو۔ ہوا میں ایسی نمی تھی جیسے کسی نے اس پر اوپر سے پانی کا چھینٹا مارا ہو۔ احمد نے زمین چھو کر دیکھی، وہ ٹھنڈی تھی، لیکن رات تو بارش بھی نہیں ہوئی تھی۔ احمد بولا۔ شیزہ زارش نے پیچھے سے آواز دی، احمد، یہ تو نشانی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم شکر سے منہ مت موڑو۔ احمد کچھ دیر تک کھیتوں کو دیکھتا رہا، پھر بولا، اگر واقعی شکر میں طاقت ہے تو آج میں دیکھتا ہوں۔ اور وہ پہلی بار دل سے اللہ کا شکر ادا کر کے دن شروع کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گاؤں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ قریبی ندی میں طوفانی پانی آنے کی خبر ملی اور کئی کسانوں کی فصلیں بہہ گئیں۔ لوگ بھاگتے ہوئے احمد کے پاس آئے، احمد، ندی کا پانی تمہارے کھیت کی طرف آ رہا ہے، جلدی کچھ کرو۔ احمد نے دل تھام لیا اور بولا، اگر پانی آ گیا تو وہ تھوڑی سی بہتری جو زندگی میں ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ شیزہ زارش کو ساتھ لے کر کھیت کی طرف بھاگا۔ ندی میں پانی کا ریلا خوفناک تھا، مگر حیرت انگیز طور پر جیسے ہی ریلا احمد کے کھیت کے قریب آیا، اچانک اس کا بہاؤ دوسری سمت موڑ گیا، بالکل ایسے جیسے کسی نے ہاتھ رکھ کر روک دیا ہو۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے حیرت سے دیکھا۔ ایک باسی بولا، یہ ممکن نہیں، پانی خود راستہ بدل رہا ہے۔ احمد بے یقین آنکھوں سے فاطمہ کی طرف مڑا۔ فاطمہ کی مسکراہٹ میں یقین تھا۔ وہ بولی، میں نے کہا تھا نا، شکر وہ دروازے کھولتا ہے جو محنت بھی نہیں کھول سکتی۔ اس رات جب دونوں سونے لگے، باہر عجیب سی خاموشی تھی۔ اچانک ہوا سے دروازہ ہلا اور کھڑکی کے پاس وہی نورانی فقیر کھڑا نظر آیا۔ وہ بولا، تم نے شکر کرنا سیکھ لیا، اس لیے زمین نے اللہ کے حکم سے تمہارا ساتھ دے دیا۔ یاد رکھو، ناشکری وہ زنجیر ہے جو نصیب کو قید کر دیتی ہے، اور شکر وہ کنجی ہے جو قید توڑ دیتی ہے۔ پھر وہ دھند میں بدل گیا۔ زارش نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور بولی، یہ نشانی ہے کہ ہمیں کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ احمد نے اس رات پختہ فیصلہ کیا کہ اب وہ نہ قسمت کو کوسے گا اور نہ زندگی کو، وہ صرف شکر کرے گا۔ اگلے چند مہینوں میں اس کے کھیت سب سے زرخیز ہوئے اور لوگ دور دور سے اس سے مشورے لینے آئے۔
مگر وہ صرف ایک بات کہتا، زمین ہل سے نہیں دل سے اگتی ہے، اور دل شکر سے زندہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ شکر قسمت نہیں بدلتا بلکہ شکر انسان کو بدل دیتا ہے، اور جب انسان بدل جائے تب قسمت خود اس کی طرف چل کر آتی ہے۔